الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈوڑے خوابوں کا آنا یا خواب میں سانپوں کا آنا یا اسی طرح کے دوسرے حشرات الارض کا آنا، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے اتنے زیادہ ٹینس میں ہو جاتے ہیں کہ وہ خواب میں ایسی بری چیزیں دیکھ کے ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات انہیں حقیقت میں بھی وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں ہوتی نہیں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خواب میں سانپ دیکھنا یا چھپکلی دیکھنا یا اسی طرح کے دوسرے حشرات الارض دیکھنا یہ برے خواب ہیں۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ سے گزارش کرتا چلوں جو بہت ہی اہم ہے اور جو خوابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک بندے کو خواب آیا تو صبح اٹھتے ہی اس نے سبھی کو بتایا، اور وہ پریشان ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت برا خواب آیا، اور اس خواب کی وجہ سے وہ سچ مچ میں بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور جس کو بھی وہ بیان کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھا، تو وہ آگے سے کہتا ہے مجھے خواب میں سانپ نظر آیا۔ تو وہ آگے سے جواب یہی سننے کو ملتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، ہم نے شروع سے یہی سنا ہے۔ اور پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اس نے کسی کو بتایا کہ خواب میں سانپ دیکھا تو اس نے آگے سے اسے یہ کہا کہ تیرا کوئی دشمن ہے تو اب تو صدقہ دے اور بس اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ سانپ نے ڈس لیا تو پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دشمن نے تم پر لازمی وار کرنا ہے، یعنی حملہ کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ خود ساختہ تعبیریں ہیں، اور جتنا خطرناک یہ معاملہ ہے خواب کا، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ خواب کی تعبیر کا ہے کہ وہ بندہ خواب کی تعبیر لگائے جس کو علم نہیں خوابوں کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کوئی بندہ تعبیر لگاتا ہے تو وہ تعبیر بہت جلد پوری ہو جاتی ہے، یعنی جس کو تعبیر کا علم نہیں اور وہ خود ساختہ بنا کے لگا دے، یعنی جو اس کے ذہن میں آیا جو کچھ بھی آیا تو اس نے بیان کر دیا، یا صرف اس شیخی میں کہ لوگ کہیں کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت سیانہ بندہ ہوں، تو وہ اپنے پاس سے ہی اس کی تعبیر بنا کے لگا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، تو ایسی تعبیر فوری پوری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ کو جیسا بھی خواب ہے، اچھا ہے برا ہے، کسی سے ذکر نہ کریں، اور برے خواب کے بارے میں تو کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے بالکل شیطانی، صحابہ کرام نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آقا کریم میں نے خواب میں خود کو کٹے ہوئے دیکھا، تو فرمایا میرے آقا کریم نے کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، یہ شیطانی خواب ہے، یعنی اس طرح کا خواب جو بے مقصد ہو۔ اور دوسرا خواب جو کچھ انسان اپنے دن بھر میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے، یعنی جو کچھ سارا دن اس کے دماغ میں رہا وہی رات کو اس کے خواب میں پھر آ گیا۔ اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ کیا کرے، وہ اس کا اثر زائل کر دے۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ برے خواب کا اثر رہتا ہے بہت دیر، تو اس لیے
اگر کسی کو برا خواب آئے تو اس کا اثر زائل کر دے۔ میں ایسے خواب جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ ہو، ان کا تذکرہ قطعاً کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اور دوسرا میرے عزیزو، یہ بات بہت سوچ سمجھ کے کسی سے کرنی اپنے خواب کی۔ اگر آپ نے اپنے خواب کی تعبیر لگا لی بھی ہے اور کسی عالم سے، اور اس عالم سے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک الگ سے علم ہے اور بہت بڑا علم ہے۔ ہر بندہ خوابوں کی تعبیر نہیں لگا سکتا، اور خواب میں سانپوں کا نظر آنا، اس کی بھی مختلف تعبیریں ہیں۔ اب جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں، جب کوئی بندہ ان سے بیان کرتا ہے تو وہ سیدھا سادہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن ہے۔ اصل میں خواب بہت حساس معاملات ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی سے تعبیر پوچھنے لگیں تو ہر چیز واضح طور پر اس کو بتائیں۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ آگے پیچھے کرنے سے بھی یا نہ بتانے سے بھی خواب کی تعبیر چینج ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بندے آئے۔ ایک نے کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں خواب میں، تو آپ اس وقت پڑھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں حج کے لیے بلایا جائے گا اور تو حج کرے گا، اور سورہ حج میں ذکر بھی ہے اذان کا۔ اور دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو چوری کرے گا اور تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب دیکھیں میرے عزیز بھائیو، دونوں کا خواب ایک لیکن تعبیریں مختلف، دو الگ الگ۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ وہ عالم بندہ جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم دیا ہو کہ اس خواب کی تعبیر کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خواب میں سانپ کا نظر آنا اور سانپ کا یا پیچھے بھاگنا، یا آپ کو سانپ ویسے ہی نظر آتا ہے، تو وہ بہت مختلف چیزیں ہیں، اس میں شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر خواب میں آپ کے پیچھے کالا یا اسی قسم کا کوئی اور سانپ آپ کے پیچھے لگا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یعنی وہ آپ کو کاٹنا چاہتا ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ یعنی جو آپ اذکار کرتے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس قسم کے خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شیطانی قوت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ موزتین وہ بھی ہمارے لیے بہت بہترین ہے، اور آیت الکرسی کی تو کیا ہی بڑی فضیلت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ ذکر رکھنا اللہ کا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت بہترین ہے۔ اور دوسرا، اگر خواب میں سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے تو سب سے پہلے اٹھ کے کیا کریں کہ اپنے خواب کا اثر زائل کریں، اور اس کے بعد آپ اپنا روحانی علاج شروع کروائیں، کیونکہ آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، اور اس قسم کا جادو جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر کیا ہے کہ منزل پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ اس مریض کو ایسا خواب آتا ہے جس پر جادو جنات کے ذریعے سے ہوا ہو۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر کسی کو اگر ایسا خواب آتا ہے تو سیم تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا کہ بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر آپ کالا سانپ آپ کو نظر آیا، اس کی تعبیر اور ہوگی، اور اگر مٹی رنگ کا سانپ نظر آئے تو اس کی تعبیر اور ہوگی، اور اگر سبز رنگ کا سانپ نظر آئے اس کی تعبیر ہوگی، اور اگر سانپ ویسے ہی آپ کو نظر آیا گھر میں دوڑتا ہوا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، اور اگر سانپ پیچھے لگا ہو یا خدا نخواستہ ڈس لے تو اس کی تعبیر اور ہوگی، اور اگر آپ سانپ کو مار دیتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر اور ہوگی۔ لیکن جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے، جو مین چیز ہے ہماری، جو لوگوں کے اس قسم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ خواب میں سانپ کا نظر آنا، تو اس کا علاج کیا ہے
اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اٹھتے ہی خوابوں کا اثر زائل کریں. تو آپ اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی یقیناً خوابوں کا اثر زائل ہو جائے گا. یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 بار پڑھ کے آپ نے یہ 3 بار یہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنی بائیں طرف آپ نے تھوکنا ہے لعاب کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اس سے خواب کا اثر زائل ہو جائے گا جو برا ہوگا. اور اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ کوئی بھی ایسی دعا پڑھ سکتے ہیں اور بھی جو شیطان سے حفاظت کی ہو. صبح شام کی دعاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو خواب میں سانپ کا معاملہ ہے وہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں. صدقہ ضرور دے دیں تو صدقہ دیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی تکلیف ہوگی تو وہ بھی ضرور انشاءاللہ ٹل جائے گی. سانپ پیچھے لگا ہو یا خدا نخواستہ ڈس لے تو یہ جادو کی علامات ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور پڑھ کے پانی پر دم کریں کم از کم 33 بار اور 41 بار کر لے تو سبحان اللہ کیا بہتر ہوگا. یعنی جو اس قسم کے جادو کا شکار ہو وہ کم از کم آیت الکرسی اور یہ دونوں آخری کل ان تینوں کو 33 بار یا 41 بار پانی پہ دم کرے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو پیے بھی اور اپنے سر کو بھی لگائیں اور اپنے پورے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی بری چیز ہے آپ کو اس سے نجات مل جائے. اور کم از کم اس کو 7 دنوں سے لے کر 21 دن تک کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ جو جادو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو خود نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے تو تبھی ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں یا یہ احساس نہیں ہے کہ جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جادو کرنے والا, کروانے والا, اس پہ عمل کرنے والا اور جو کسی بھی جادو کرتا ہے اپنی تسکین ورنہ جو کسی کا مقدر ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں, اگر آپ کو خواب میں سانپ یا اسی قسم کی دوسری چیزیں نظر آتی ہیں تو کوشش کریں صدقہ دیں, کسی سے بیان نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. اور جس طرح میں آپ کو اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے کہ جو بھی اللہ کا ذکر کریں اس کو پانی پہ دم کریں, اپنے سروں پہ لگائیں, خود بھی پئیں, اپنے سبھی گھر والوں کو پلائیں اور چاروں کونوں پہ اپنے گھر کے لازمی چھڑکاؤ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک قسم کا روحانی حصار آپ کے گھر پہ, آپ کے بیوی بچوں پہ, آپ سبھی کے گھر والوں پر اللہ کی طرف سے ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کے جادو سے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. الصلاة